الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ شاہدرہ کے شہزادوں ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مجھے دعوت دینے والے حضرات میں محترم حاجی محمد سلیم صاحب اور ان کے ساتھ مولانا ارشد حیدری صاحب اور ان کے ساتھ ہماری جان حضرت مولانا اسلم چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ قاری آفتاب الرحمان رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان کی ضد کہہ دیں یا محبت کہہ دیں، میں تشریف لے آیا. اللہ پاک میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود شریف کی تلاوت فرمائے. ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیا. پتا پتا درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر میرا اللہ درود پڑھتا ہے. انسانی معاشرے میں تعارف دو طرح سے ہوتا ہے، یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. نسب اور حسب. نسب باپ کون، دادا کون، پردادا کون. حسب کرتا کیا ہے، لین دین کیا ہے، معاملات کیا ہے. نسب اور حسب. اب یہ ضروری نہیں کہ آدمی کا نسب اونچا ہے اس کا حسب بھی اونچا ہوگا، یہ ضروری نہیں. یا کسی کا حسب اونچا ہے اس کا نسب بھی اونچا ہو، یہ ضروری نہیں. یہ میرے اللہ کے احسان جس کے اوپر ہو جائے، جس کا حسب بھی اونچا ہو اور نسب بھی اونچا ہو. میرے جملے پر دلیل چیک کریں. نسب کے اعتبار سے نوح کا بیٹا، نسب کے اعتبار سے نبی کا بیٹا. حسب دیکھا جائے جہنمی، بے ایمان، کافر، مشرک. اس کا نسب بڑا اونچا ہے، آدم کا بیٹا، نوح کا بیٹا. حسب دیکھا جائے جہنمی، بے ایمان، کافر، مشرک. اور دوسری طرف آئیے
کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ وہ جو سفید نہیں کالا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، عربی نہیں عجمی ہے، چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ بات ایک واضح ہو گئی، بات نسب سے نہیں بنتی، بات نسب سے نہیں بنتی، بات بنتی ہے حسب سے۔ کس سے بنتی ہے؟ حسب سے۔ نسب بدلا بھی نہیں جا سکتا، نسب نہیں بدلا جا سکتا، اور حسب آج بھی بدلا جا سکتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، جان کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیل الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے میرے آقا کو امام الانبیاء بنایا، مصطفیٰ بنایا، جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب بار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو بڑا ہی عمران سے، اتنا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف نصیب، فضحا کی سواحت میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، کیا؟ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، کیا؟ نور۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں چرخہ چلا رہی ہے، اسی حجرے کے کونے میں امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء اپنا جوتا صاف کر رہے ہیں۔ اماں فرماتی ہے میں چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے ایک دم میری آنکھوں میں روشنی پڑ گئی، روشنی پڑ گئی۔ اماں فرماتی ہے میں نے اوپر دیکھا روشنی کہاں سے آئی، جس طرح موبائل کی ٹارچ جلا دی جائے، بٹن آن کر دیا جائے، لائٹ جل جاتی ہے۔ اماں فرماتی ہے میری آنکھوں میں روشنی پڑی، میں نے اوپر دیکھا روشنی کہاں سے آئی، بولا اماں فرماتی ہے میں نے یہ اوپر دیکھا نا، امام بہقی نے اسے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اماں فرماتی ہے میں نے اوپر دیکھا، پیارے آقا کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس پسینے کے قطرے سے نور جھلک رہا تھا۔ پیارے آقا عشاء کی نماز پڑھا کر مصلی پر تشریف فرما ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کیا کہنے صحابہ کے، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کیا کہنے ہوں گے؟ اٹھے چلے گئے، دو بیٹھے رہے، مسائل پوچھتے رہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، مسجد میں دروازے تک گئے اور واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا گئے نہیں ہو، گئے نہیں،
یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے باہر، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا، اتنا اندھیرا ہے، واپس آ گئے۔ یار اگر فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان کیوں ہو؟ پریشان نہ ہو، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں، میں وہ لاٹھی میرے قریب کرو، لاٹھی قریب کرو۔ ترجمان سننا میں حضرت مولانا بدر عالم میرچی نے لکھا ہے پیارے آقا نے نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے سرے پر رکھ لی، اس سے نور نکلا، نور نکلا، لے چلو، چلے گئے۔ ایک گلی مڑی، اگلی گلی پہ جا کر ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، رک گئے، کیا کریں؟ جس کے ہاتھ میں نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، یہ کوئی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، تو ذرا اپنی لاٹھی اس کے قریب تو کر، اپنی لاٹھی اس کے قریب تو کر۔ صحابی نے دوسری لاٹھی پہلی لاٹھی کے قریب کی۔ ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم میرچی نے لکھا ہے دوسری لاٹھی پہلی کے قریب ہوئی، دوسری سے بھی نور نکلا۔ ارے عطا الرحمان صاحب بات نہیں پڑھی کتاب میں نے کتاب بند کر دی، سوچا میرے پر فتویٰ نہ لگ جائے، یہ پیارے آقا کو نور کہہ رہا ہے، فتویٰ نہ لگ جائے، فتویٰ نہ لگ جائے، پیارے آقا کو نور کہہ رہا ہے، فتویٰ نہ لگ جائے، ڈر گیا۔ اگلی بات اللہ نے عطا کر دی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ماشاءاللہ گزارا ہے۔ آپ کے شاعری میں میں نے جہاں پر بھی بیان کیا ہے نا، اللہ ساؤنڈ والوں کو ہدایت ہی دے، میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پرسوں بھی ایسے ہی ہوگا، ہاں پرسوں بھی ایسے۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ چلو میرے والد صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ میرے والد صاحب بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میں نے قرآن بھی ان سے حفظ کیا اور میں کتابیں بھی انہی سے پڑھ رہا ہوں۔ لگاؤں گوتا تو سبحان اللہ۔ میں نے کتاب بند کر دی، یہ پیارے آقا کو نور کہہ رہا ہے، میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے۔ اگلی بات عطا کر دی اللہ نے قرآن سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قرآن میں نے دیکھا اللہ نے پیارے آقا کو نور کہا ہی نہیں، اللہ اللہ نے پیارے آقا کو نور نہیں کہا۔ نور اور یہ تو غلام ہے میرے آقا کا، نور یہ غلام ہے میرے آقا کا۔ قرآن میں نے دیکھا نا اللہ نے پیارے آقا کو نور نہیں کہا، منیر کہا ہے، منیر۔ نور کا معنی یہ ہے جو خود روشن ہو، بس نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود روشن ہو بس۔ منیر کا معنی یہ ہے جو اس کے ساتھ لگے وہ بھی نور والا بن جائے۔ میرے آقا کی شان دیکھو، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر لگا فاروق اعظم بن گیا، عثمان لگا ذمہ الحق بن گیا، علی لگا حیدر کرار بن گیا، معاویہ لگا کاتب قرآن بن گیا، ابو ہریرہ لگا کاتب حدیث بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا کعبے پہ چڑھ گیا۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔
मुस्तफा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़हा की सबाहत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी। तवज्जो देना, भरपूर तवज्जो, भरपूर तवज्जो। बाज बंदे दूर से खूबसूरत लगते हैं, करीब जाओ वैसा नहीं होता, वैसा नहीं। बंदा कहता है मैंने डीपी कोई और देखी थी, यहाँ पर तो कुछ और है। नौजवानों तवज्जो रखना, बंदा कहता है डीपी मैंने कुछ और देखी थी, यहाँ पर कुछ और नजर आ गया। बाज बंदे दूर से सोने लगते हैं, करीब जाओ ऐसा नहीं होता। बंदा कहता हुलिया अच्छा है तो लेन देन का मामला कर लिया जाए। जब मामला चलता है, खुदा की कसम मेरे खुद मामले चले हैं, मैंने कानों पे हाथ लगा के तौबा की है। लेन देन का मामला चल गया एक आदमी से लाखों रुपए का, मैंने तौबा कर ली, हुलिया। सुभान अल्लाह। बाज बंदे दूर से सोने लगते हैं, करीब जाओ ऐसा नहीं होता। बाज बंदे दूर से खूबसूरत लगते हैं, करीब जाओ ऐसा नहीं होता। मेरे आका की क्या शान, दूर से देखो तब भी सोने, नजदीक से देखो तब भी सोने। मैंने ये दो जुमले जोश खिताबत में नहीं बोल दिए, तो कह सकता है जोश खिताबत में बोल दिए। नहीं नहीं, मेरे पास दलाइल मौजूद है, मेरे पास ऐसे हजरात के अक़वाल मौजूद हैं जिन्होंने दूर से देखा, ऐसों के भी मौजूद हैं जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने दूर से देखा। 14 सदियां बाद कहने वाले ने कहा तू सिर्फ इतना कह, तू होश में नहीं था, तू होश में नहीं था, तू होश में नहीं था। गाज़ी उल-दीन तड़प के कहते हैं कोई मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था। जिन्होंने दूर से देखा, 14 सदियां बाद हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अकलौता बेटा उसको दवा पिला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं एक साहब है, दरवाजा खोला, हुक्म करे हजरत हमारे इलाके में कादियानी घुसाया है, लोगों के ईमान को बर्बाद कर रहा है। हजरत ने बच्चे को दवा पिला रहे थे, दवा छोड़ दी, दवा छोड़ दी। औलाद वालों तवज्जो रखो, दवा छोड़ दी, दवा छोड़ दी। बैग में किताबें रखनी शुरू कर दी। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैं को काम से जा रहा हूँ, निकल पड़े घर से। बच्चे को छोड़ दिया, अड्डे पर पहुंचे, एक पाँव बस के ऊपर रखा, एक नीचे। पीछे से एक साहब ने आवाज दी, हजरत आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत का जज्बा देखकर हजरत फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दफना देना मेरे बच्चे को, कफना देना। नमाज़े जिनाजा फर्ज़े किफ़ाया है, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा देना फर्ज़े ऐन है। जिन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कहा किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जाड़ियां। जिन्होंने दूर से देखा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी, वो लिखते हैं या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमानात एक तुझ में हैं। अब जिन्होंने करीब से देखा, आए हाय और सुभान अल्लाह, जिन्होंने करीब से देखा, मिंबर के सामने बैठ के देखा, एक सहाबी रसूल खुबैब, एक हाथ पर कील ठोंका गया, दूसरे हाथ पर कील ठोंका गया, पाँव में भी कील ठोंके गए। इतना जुल्म। एक खबीस बकवास करके कहता है खुबैब तेरा क्या ख्याल है, तुझे हटाया जाए, तेरे नबी को लाया जाए, तेरा क्या ख्याल है? इस सहाबी रसूल जो मौत के कश्मकश में था, मौत के मुंह में था, बिखरे हुए शेर की तरह डर जाता, कुत्ते बकवास बंद कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद के जूते पे पड़वा। जिन्होंने
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جنہوں نے دور سے دیکھا 14 صدیاں بعد دیکھا، وہ بول اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، میں قربان جاؤں صدقے جاؤں جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھے دیکھا، بازار میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، لیکن میں قربان جاؤں امی کے، سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، میری امی روح مصطفیٰ گود میں رکھتی ہے، دیکھتی ہے، پھر مجھے بتاتی ہے لنا شمسن ولنا آفاقی شمسی، کائنات والوں تم کہتے ہیں سورج سونا ہے، سورج کتنا سونا ہے جتنا میرا محمد سونا ہے۔ سوال لٹیلی پڑ جاتی ہے، میں محبت میں کیوں نہ کہوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے کھجل، وہ ہنسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آنکھوں میں، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، یہ راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، وہ بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ہاتھ لہرا کے بولتے ذرا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، پورے ہاتھ نہیں اٹھے، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیت ہے، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو اللہ رب نے قرآن کہا، صرف کوئی وہ نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سنس فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیار
سمجھتا ہوں یہ تو بہت گہرا سمندر ہے اس شان مصطفیٰ کا موضوع، جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ درخت قلم بن جائے، پتے ورق بن جائے، اور ساری کائنات کے سمندر سیاہی بنا دی جائے، لکھنے لگ جائیں، سیاہی ختم، قلم گھس جائیں گے، ورق ختم ہو جائیں گے، پیارے آقا کی ضرورت کی کنڈل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بات دوسری طرف نہیں چلتا ہوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا یہ سامنے، یہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ کن کو دوں گا؟ پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو طور سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کو کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو علاقے ہیں نا یہ اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہ جو پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ کو طور میں گئے، اللہ سے فرمایا کہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ جو پیاروں کو دینی ہے وہ ہمیں دے دے۔ میرا تخیل ہے اللہ نے کہا ہوگا انہیں دو، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، جن کے لیے منو سموا اتارا، کہتے ہیں پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، نثارے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہوں گی، انہیں دوں جن کو کہا گیا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں آدھا کھجور کا ٹکڑا ہوگا، تبوک تک پیارے آقا کے چہرے کو پیدل مسکراتے دیکھتے چلتے رہیں گے، انہیں دو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھا وہ حکومت ملے گی کس کو؟ جواب ملا وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ فرماتے ہیں میں حکومت اس کو دوں گا جو میرے محبوب کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اور وہ حکومت ملی ہے عمر کو، اس کو عمر کو حکومت ملی عمر کو۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ عمر نے بدعت کی، عمر نے بدعت کی، جملے 2-3 دن بعد سمجھ آئیں گے تقریباً، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہنس کے دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا سینے کا بھیڑا اٹھ کے کہے کہ عمر نے بدعت کی، حضرت بدعت وہاں ہوتی ہے جہاں شیطان آئے۔ بدعت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں شیطان آ کے کہے دیکھو نا یہ چیز میٹھی ہے، چبھتا بھی نہیں ہے، یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کو چھوڑ دے اس پہ آ جائے، اس کو چھوڑ اس پہ آ جائے۔ بدعت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں شیطان ہے، اور جس کا نام سن کے شیطان بھاگ جائے۔ قرآن کی نص نے مجھے بتا دیا کہ عمر تو پکا مطیع رسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ اب عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے، عمر کا ہر طریقہ اتباع رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے، عمر 20 رکعت کا حکم دے اتباع رسول ہے۔ شاید میرے دل میں میری عبادت کی اجازت ہے۔ انہوں نے پرسوں طیبہ مسجد میں فرمایا روٹی والا واقعہ، اور کوئی ہے محبت سے سبحان اللہ۔ پھوک آئی تھی پرسوں طیبہ مسجد میں، یہ آپ کے قریب ہی ہے، انگوٹھی والا واقعہ سنا دیں تو انشاءاللہ وہ سنا کے آپ سے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟
جو وہ بھی سنا ٹھیک. ایک لطیف کی بات عرض کر دوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو انگوٹھی دی. ابو بکر اس پہ لکھوا لا الہ الا اللہ. کیا لکھوا؟ لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی پکڑی, جا رہے ہیں, کچھ سوچتے جا رہے ہیں. انگوٹھی والے کو کہہ دیا اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دن کے بعد انگوٹھی بن کے واپس آئی. پیارے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے. کیا کہنا اس نے؟ انگوٹھی لا کر دینے والے نے انگوٹھی لا کر دی. پیارے آقا نے پکڑی, ساتھ والے صحابی کو بھی کہا پڑھ اس پہ کیا لکھا ہے, پڑھ کے سنا تو صحیح اس پہ کیا لکھا ہے. تو صحابی نے پڑھ کے سنایا یا رسول اللہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے. پیارے آقا نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ابو بکر نے کہا محمد رسول اللہ کلمہ, لیکن انگوٹھی پر ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے. پیارے آقا نے کہا ابو بکر میں نے تجھے کیا کہا تھا لکھوانے کے لیے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانے کا. ابو بکر ادھر محمد رسول اللہ بھی ہے, ابو بکر صدیق بھی ہے. توجہ توجہ حضرت, توجہ حضرت, توجہ. ادھر محمد رسول اللہ بھی ہے, ابو بکر صدیق بھی ہے. اچھا ابو بکر یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے محمد رسول اللہ اس لیے لکھوایا کہ میں آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. اچھا ابو بکر کہاں سے آیا یہ بتا. ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کی انگوٹھی پر اپنا نام لکھوا دوں. پیش کرو جملہ. اتنا زور سے سبحان اللہ بولو بار چوک تک تو تقریباً آواز باز نہیں بول رہے, وہ بھی بول پڑیں گے. ابو بکر کہاں سے آیا یہ تو بتا. تفسیر کبیر پہلی جلد امام راضی لکھتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو بکر میں نے لکھا ہے, یہ میں نے لکھا ہے. جب ابو بکر نے کہا نا کہ میں اللہ کا نام اور محمد کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا, کائنات کو بنانے والا اخبار اٹھا, جبریل جا انگوٹھی میں ابو بکر لکھ, میں محمد کے نام سے ابو بکر کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. اجازت ہے میزبان تو یہ ہے پوچھنا ان سے چاہیے لیکن میں پوچھ نہیں سکتا. بات پھر ادھر ادھر نکل گئے. میرا یقین میں سوچ کے آیا تھا, میری سوچ تھی کہ میں ایک موضوع پہ ہی بات رکھوں لیکن پھر ادھر ادھر نکل گئے. کوئی نہیں, یہ موضوع ہی ایسے ہے, کوئی بات نہیں. ابھی بھی تو سنا حضرت کی مسجد میں بھی ماشاءاللہ پروگرام تھا. ادھر میرے ساتھ ہی تھے تو میرے ساتھ میں ان کو لے آیا. یہ کہتے تھے میں نہیں آنا, نہیں آپ نے آنا ہے, میں ان کو اپنے ساتھ لے آیا. محبت سے سبحان اللہ. والد صاحب کی فرمائش پوری کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں حکیم الامت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے 3 لفظ سنا دیں, اس کے بعد آپ چل جائیں. میرے والد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو ایمان والی لمبی زندگی عطا. حکیم الامت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ 3 لفظ لکھتے ہیں, ادب, اطاعت اور محبت. ادب, اطاعت اور محبت. یہ 3 چیزیں بیٹے میں نہ ہو باپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا.
مرید میں نہ ہو پیر سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، شاگرد میں نہ ہو استاد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، امتی میں نہ ہو نبی سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں۔ پہلی چیز ہے ادب، بڑا پابند ہے چھوٹے کے ادب کا، چھوٹا پابند نہیں۔ بڑا پابند ہے چھوٹے کے ادب، مرید پابند ہے پیر کے ادب کا، شاگرد پابند ہے استاد کے ادب کا، بیٹا پابند ہے باپ کے ادب کا۔ ادب کی پابندی یہ ہے چھوٹا بڑے کا نام نہیں لے سکتا، چھوٹا بڑے کا نام نہیں لے سکتا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے بیٹا باپ کا نام نہیں لے سکتا، شاگرد استاد کا نام نہیں لے سکتا، مرید اپنے پیر کا نام نہیں لے سکتا۔ پابندی ہے نا ادب کی، ادب نے پابند کر رکھا ہے، نام نہیں لے سکتا۔ قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر، میرے رب کی ذات کسی کی پابند ہے نہیں۔ اللہ کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے۔ جب میرا اللہ کسی کا پابند نہیں، جب وہ یا محمد نہ کہے، کبھی وضحا کہے، کبھی یا ایھا المدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی ما زاغ البصر کہے، تو امتی کیسے نام سے بلا سکتا ہے؟ شاید کے اتر جائے تیرے دل۔ دوسرا محبت مصطفیٰ، محبت حسینوں سے کی جاتی ہے، حسینوں سے۔ محبت کن سے کی جاتی ہے؟ حسینوں سے۔ لوگ حسینوں کو ڈھونڈ کر محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے تو لے کے آؤ۔ میرے خیال سے میں بوجھ بن رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے، لے کے آؤ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انہوں نے لکھا اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، ایک اٹھایا 2 ٹکڑے کیے، آدھا یوسف کو دیا، آدھا ساری کائنات کو دیا، باقی 99 حصے مصطفیٰ کو دیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا، جمال کا کوئی حصہ نہیں دیا، سارے کا سارا جمال مصطفیٰ کو دے دیا۔ میری ختم ہو گئی ہے، حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔